ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، بس ایک دو میسج اور انشاءاللہ پھر مصائب کے چند فقرے. چونکہ آج کا جو دن ہے جمعہ کا دن ہے اور یہ دن زمانے کے آخری امام سے منسوب ہے، وہ امام جو پردہ غیب میں رہ کے ہم سب کے اعمال ہم سب کے کردار کو احسن طریقے سے دیکھتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، سب کچھ ہمارا امام دیکھتا ہے. ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں مگر ہمارے ایک ایک عمل کو ہمارا امام دیکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صرف جمعہ کا دن ایسا نہیں ہے کہ انسان بس جمعہ ہی کے دن اپنے امام کو یاد کرے. وہ جو پردہ غیب میں ہے وہ ایک لمحے کے لیے ہم سے غافل نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مولا سے اپنے امام سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو سکے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، جس کا صرف ترجمہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا. یہدونا بِأَمْرِنَا، جو امر الہی سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام ہی ہدایت کرنا ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں زندگی کے آخری لمحات تک امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے سکے، اور وہ ہر وقت اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، کر رہا ہے اور اس نے کیا. لیکن چونکہ ہدایت کا تعلق ایک طرف سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. ہم پہلے آمادہ ہوں کہ ہم ہدایت کو لے سکیں تو وہ ہماری ہدایت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہترین جگہ ہے، یہ بہترین کام ہے جس کو عزائے سید الشہداء کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں. توجہ کیجئے گا. ہم اپنے امام کی صحیح معرفت یہیں سے حاصل کر سکتے ہیں. راستے تو بہت ہیں خدا تک پہنچنے کے، مگر سب سے بہتر راستہ جو ایک انسان کو خدا تک لے جاتا ہے یہ حسین ابن علی کی عزا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور یہیں سے امام کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. جس نے امام کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور جس نے امام کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا. امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے.
اور ہم سب کی زندگی کا اصل ہدف اور اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں۔ توجہ کیجئے گا اور خوب توجہ، جو ہمارے جوان سامنے بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ جملہ میں خاص کر کے اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، مقصد نہیں ہے، بہترین وسیلہ ہے مقصد تک پہنچنے کا۔ بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے وسیلے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سب سے سریع السیر راستہ جو ایک بندے کو خدا تک لے جاتا ہے، یہ حسین ابن علی کی عزا ہے۔ لہذا سب سے بہترین وسیلہ ہمارے پاس یہ عزائے سید الشہداء ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس ہدف تک پہنچنے کا یہ وسیلہ ہے۔ اب ہماری عزاداری اگر وسیلہ ہے خدا اور امام کی معرفت کا، تو کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو کرنے کے بعد ہماری زندگی میں اہل بیت کی محبت اضافہ ہو سکے، کمی نہ ہو سکے۔ بقول شہید کہ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عزاداری کی 3 اہم خصوصیت ہے، اور اگر یہ خصوصیت ہماری عزاداری میں نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی عزاداری کا حصہ بنائیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس فرشدہ پہ آنے کے بعد، ان جلوسوں میں شرکت کرنے کے بعد اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر محبت اہل بیت میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم سب کو سوچنے کا مقام ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا، اور ہم کیوں آئیں کہ جہاں آنے کے بعد ہم اور ہماری محبت امام حسین، امام زمانہ، مولا کائنات اور دیگر ائمہ معصومین سے بڑھ نہ سکی۔ اگر یہ محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب جب فرشدہ پہ آئیں تو ہمارے ایمان اور ہمارے دین میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ صرف یہاں سے دیندار نہ بنیں بلکہ دین شناس بننے کی کوشش کریں۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیندار بہت سے دنیا میں تھے اور ہیں، یقین نہ آئے تو یہ جملہ بھی رہبر معظم کا ہے کہ انسان صفین کو اٹھا کر دیکھے، جتنے تھے سب دیندار تھے، مگر کیا ہوا؟ صرف دیندار تھے لہٰذا دھوکہ کھا گئے۔ لیکن جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ ہیں وہ فقط دیندار نہیں ہے، وہ دین شناس تھے، لہٰذا کم ہونے کے باوجود بھی آج بھی بلند نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب یہاں پہ آئیں تو صحیح طریقے سے اپنے مولا کو سمجھیں، کربلا کو سمجھیں، تاکہ ہم دوسروں کو صحیح اور اچھی طریقے سے، حقیقت طریقے سے، جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم غیروں کو امام حسین سمجھا سکیں۔ جب ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ حسین کیا ہیں تو ہم دوسروں کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ یہاں آنے والا مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی ذمہ داری یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر پہ شاید وہ ایک انسان ہو، مگر جب انسان یہاں آتا ہے تو وہ مکتب اہل بیت کا مبلغ بن جاتا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، جو بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار کو دیکھیں، بس آخری بات، اور اپنے مسائل بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے، گرمی بہت شدید ہے، غور کیجئے گا۔ اگر آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام حسین کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا۔ جتنے مقصد تھے اس ایک مقصد کے ضمن میں تھے۔ ایک مقصد حقیقی تھا امام حسین کا، وہ کیا تھا؟ خدا کو پانا، اور امام حسین نے اس مقصد کو کربلا میں پورا کیا ہے۔ اسی لیے آپ کربلا کو دقیق طریقے سے پڑھیں تو آپ کو اس بات کا یقین بھی ہوگا کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے انسان کو
امام حسین نے اپنا عاشق نہیں بنایا، سب کو خدا کا عاشق بنایا ہے۔ لہذا ہماری عزاداری بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم یہاں آئیں تو خدا بند عالم سے محبت اس کی معرفت میں اضافہ کا سبب بن سکے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، آپ تمامی حضرات یہاں جمع، انصاف سے بتائیے شدید امس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کتنی گرمی ہو رہی ہے؟ لیکن یہ گرمی ہم کیوں تحمل کر رہے ہیں؟ چونکہ ہم امام سجاد کا غم منانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ امام سجاد کہ میرے عزیزوں کہ جب کربلا سے چلے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تنہا ہیں، اسیروں کا قافلہ ہے، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر، اور مختل کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ظالموں نے الگ سے زنجیروں میں امام سجاد کو جکڑا ہوا تھا۔ اس امام کا غم منانے کے لیے ہمیں اور آپ یہاں جمع ہیں، جس نے شام غریبہ میں ایسے سخت ترین حالات کو دیکھا کہ جس کی امامت کا آغاز ہی اگر ہو رہا ہے تو شام غریبہ سے ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مقتل پڑھیں کہ جب جناب زینب جلتے ہوئے خیمے میں آئی ہیں، نہیں میرے عزیزو 24 محرم ہے، جو رات آنے والی ہے وہ شب شہادت ہے۔ اب جو سال آئندہ زندہ رہے گا وہ امام سجاد کا غم منائے گا۔ جلتے ہوئے خیمے میں جب جناب زینب پہنچی ہیں اور امام سجاد غشی کے عالم میں ہیں تو مقتل کہتا ہے کہ جناب زینب نے شانوں کو ہلایا کہ میرے لال اٹھو، خیمے جل رہے ہیں، جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے۔ تو آپ جانتے ہیں مقتل کہتا ہے کہ جیسے ہی امام سجاد نے آنکھوں کو کھولا، گھبرا کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آپ نے محسوس کیا کیوں؟ چونکہ آج تک کبھی سجاد نے اپنی پھوپھی کو اللہ اکبر کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ گھبرا کے آنکھوں کو بند کیا، اے پھوپھی اماں جو دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ ہاں میرے لال چادریں چھن چکی ہے، اے میرے لال خیمے جل چکے ہیں، یہ آخری خیمہ ہے، بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا اپنی جان کو بچائیں؟ تو جانتے ہیں امام سجاد نے کیا کہا؟ اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ کسی نے واقعات کربلا کے بعد امام سجاد سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے شام غریبہ کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کیفیت تو گزر چکی ہے نا، ان نگاہوں کو یا ان منظروں کو اگر کسی کی نگاہ نے دیکھا ہے تو امام سجاد کی نگاہوں نے دیکھا ہے۔ اب اس منظر کو کیسے بتایا جائے؟ لیکن پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ مولا یہ بتائیے شام غریبہ کی کیفیت کیا تھی، تو روایت کہتی ہے کہ امام سجاد کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ امام نے ڈور کو توڑا اور دانے جب زمین پہ بکھر گئے تو امام نے کہا بس یہی شام غریبہ کی کیفیت تھی کہ جب خیمے جل رہے تھے تو رباب کہیں تھی، زینب کہیں تھی، سکینہ کہیں تھی، بچے کہیں تھے، اللہ اکبر۔ اور سید سجاد اتنا بیمار تھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے بھی یہ سجاد خود چل کے نہ آ سکا، بلکہ پھوپھی کے شانوں پہ آیا، پھوپھی کے کاندھوں پہ آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بس چند جملے سن لیں اور تقریر تمام کر رہا ہوں۔ 2-3 صورتحال اور 2-3 کیفیت مظلومیت کی صرف پیش کروں گا اور مسائب تمام کر دوں گا۔ پہلی کیفیت آپ جانتے ہیں اور پہلی مظلومیت امام سجاد کی کیا ہے کہ جب زمین کربلا کو زلزلہ آیا ہے اور امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹوائیے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا یہ دن دیکھے جو امام سجاد نے کربلا میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا کہ جب خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ باپ کا سر ہے، نوکے نیزہ پہ ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے ایک جملہ کہا ہے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے۔ یہ پہلی مظلومیت ہے۔ دوسری مظلومیت 11 محرم کی ہے، تصور شرط ہے جس کا اہتمام امام حسین نے 2 محرم کو کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے
کہ جب زمین خریدا ہے کربلا پہنچ کے، میرے عزیزو جملہ سنیں، مقتل کا جملہ ہے، تو بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ زمین ہم تمہیں ہبہ کر رہے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں، جب ہم یہاں مار دیے جائیں تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ یہ کس سے وصیت کی ہے؟ مردوں سے وصیت کی۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام مقتل کہتا ہے کہ مردوں کو واپس کیا، ان کی عورتوں کو بلوایا۔ بنی اسد کی عورتوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم حجاب میں آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اے مولا، مردوں سے وصیت ہو گئی، عورتوں سے وصیت ہو گئی، اب تو آپ کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے، مگر نہیں، حسین کے دل کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہے۔ اب مقتل کہتا ہے امام حسین نے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، ان بچوں کو انہی کے انداز میں یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین کسی وجہ سے ہمیں دفنا کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ دل چاہتا ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں، اے مولا یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو شاید حسین آواز دے، یہ اہتمام میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنے بیٹے سید سجاد کے لیے کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو 11 محرم جب آئے اور میرا بیٹا میرے بے سر لاش کو دیکھے، اوریا لاش کو دیکھے، اور وہی ہوا کہ جب 11 محرم کو اس قافلے کو حکم دیا گیا کہ سید سجاد کو ادھر سے گزارو جدھر سید سجاد کے بابا کا لاشا پڑا ہے، تو آپ جانتے ہیں ایک جوان بیٹے نے اپنے بابا کی لاش کو دیکھا۔ کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ سے انگلی کٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر، جسم پہ سر نہیں ہے۔ مقتل کہتا ہے لباس بھی جسم پہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپ کی لاش کو دیکھا تو ایک رنگ چہرے پہ آتا تھا اور ایک رنگ چہرے سے جاتا تھا۔ سن سکیں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ناقے کی بلندی پہ سوار ہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، لیکن جناب زینب نے تقریباً کربلا سے لے کے شام تک 4 ایسے موقع ہیں کہ جہاں امام سجاد کو مرنے سے بچایا ہے، خدا کی قسم۔ اور ایک موقع 11 محرم کا بھی ہے کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو عالم غربت میں ہمارا بھتیجا ساتھ چھوڑ دے، تو آپ جانتے ہیں کسی خاتون کے لیے آسان نہیں ہے، مگر زینب نے بندھے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے گرایا۔ کیوں گرایا؟ تاکہ میرا لال، اللہ اکبر، اس کی توجہ باپ کے جنازے سے ہٹ جائے اور پھوپھی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے عزیزو مقتل کہتا ہے وہی ہوا، مگر جب امام سجاد متوجہ ہوئے پھوپھی کی طرف تو جناب زینب نے دلاسا دیا، اے میرے لال گھبراؤ نہیں، اے میرے لال صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب یہاں علی شان روضہ بنے گا، لوگ تمہارے بابا کی زیارت کو آئیں گے۔ میرے عزیزو نہیں، ایسے نہ روئے۔ آپ جانتے ہیں جس کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، واقعات کربلا کے بعد 35 سال تک یہ امام رویا ہے، اور جب جب پانی آتا تھا کربلا کو یاد کرتے تھے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک مرتبہ قریب جاتے تھے امام سجاد، قصاب سے پوچھتے تھے یہ بتا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا یا نہیں؟ اے مولا یہ تو ہمارا شیوا ہے، یہ تو ہمارا دستور ہے کہ ہم جب تک پانی نہیں پلاتے اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ امام دوسرا سوال کرتے تھے یہ بتا ذبح تو نے جس چھری سے کیا وہ چھری تیز تھی کہ نہیں؟ ارے وہ پھر تڑپ جاتا تھا۔ اے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تیز چھری سے جانور کے سر و تن میں جدائی کرتے ہیں۔ ارے جب یہ جملہ سنتے تھے تو کربلا کا رخ کرتے تھے، اے میرے بابا ارے جانور کو تو تیز چھری سے ذبح کیا جائے، مگر آپ کو کربلا کے میدان میں کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم حسین کے بس 2 جملے سن لیں، مجلس تمام ہے، تقریر تمام ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ متوجہ ہو گئے امام سجاد، کدھر متوجہ ہوئے؟ چونکہ ایک شبیہ رہوار، شبیہ ذوالجناح بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حق ہے کہ اس حسین کا بھی تذکرہ کیا جائے جس کو کربلا میں رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ بس صرف 2 جملے سن لیں، مجلس تمام ہے، تقریر تمام ہے۔ متوجہ ہوئے، جناب زینب نے صبر دلایا اور کچھ ایسے جملے کہے کہ سید سجاد کو وقتی طور پہ صبر آیا ہے۔ بس ختم ہے تقریر۔ مگر اب مقتل کہتا ہے اب جو بہن متوجہ ہوئی بھائی کے جنازے کی طرف، تو جانتے ہیں جناب زینب نے جب حسین کی لاش کو دیکھا تو کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ، اس ایک جملے میں حسین کی ساری مظلومیت پنہا ہے۔ ایک جملہ کہا، انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد زینب نے بھائی کی لاش کا طواف کیا، مگر جب کوئی جگہ جسم پہ سالم نہ نظر آئی تو زینب نے حسین کی کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھا، بوسہ دیا اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھی، اے حسین، اے میرے ماں جائے حسین، زینب کربلا سے جا رہی ہے، اے بھیا سجاد، سکینہ اور تمہاری دیگر امانتوں کو لے کے اے بھیا دعا کرنا کہ زینب امتحان میں کامیاب ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین۔